السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوا ہوں۔ جیسے آپ نے میرے ویڈیو کے عنوان پڑھ لیا ہوگا، جس کے اندر مینشن کیا گیا ہے کہ ہمیں دوڑ اور واک کس وقت ضرورت پڑتی ہے۔ میں اکثر فیل کرتا ہوں، میں جب بھی اپنی زندگی روزمرہ زندگی کے اندر میں جب فیل کرتا ہوں کہ میرا جیسے ہی پیٹ بڑھنا شروع ہو گیا ہے تو میں پھر دوڑنا شروع کر دیتا ہوں اپنی واک کے ساتھ۔ مطلب 1 کلومیٹر میں دوڑتا ہوں اور اس کے بعد 4-5 کلومیٹر میں پھر واک کرتا ہوں۔ اس طرح کی اسٹریٹجی اپناتا ہوں جس سے میں اپنے آپ کو بہتر فیل کرتا ہوں۔ وہ کیسے، میں ذرا اس کے اوپر اپنا تجربہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور میں جسمانی جو مشقت ہے کیوں اس کو امپورٹنس سمجھتا ہوں آج کل کے دور کے اندر۔ میں جب بھی ہاسپٹل جاتا ہوں یا دیکھتا ہوں وہاں پہ کسی ہاسپٹل میں، تو مجھے ہمیشہ وہاں پہ صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر رات اور رات کے صبح تک وہاں پہ لوگ آمد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں ان کے لیونگ سٹائل کے اوپر میں غور کرتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ یار انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر جسمانی مشقت کو خداحافظ کر دیا تھا۔ جب انہوں نے جسمانی مشقت کو خداحافظ کیا تو اس کے بعد ان کی جو زندگی ہے، جسمانی زندگی، وہ متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو اس وجہ سے میرا جو آج کل فوکس ہے وہ جسمانی مشقت ہے، اور جسمانی مشقت کو کس طرح ہم بہتر بنا سکتے ہیں تو اس کے اوپر میری ویڈیوز آتی جائیں گی ان فیوچر بھی۔ جس طرح کہ آج میں نے ایک ٹاپک سلیکٹ کر لی ہے اور اس ٹاپک کے اوپر اب میں بول رہا ہوں تاکہ جو کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، اور جو نہیں کر رہے ان کو میں ایک ریمائنڈر دے رہا ہوں یا یاد دہانی کے لیے اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ وہ دوبارہ یاد کریں کہ بچپن کے وقت اور اس کے بعد جوانی کے اندر وہ کیا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کی زندگی اور ان کی جسمانی جو زندگی تھی وہ کیسی خوش و خرم تھی اور وہ کیسے فٹ تھے۔ لیکن جیسے جیسے 40+ ہونا شروع ہو گئے تو وہ جسمانی جو زندگی ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ انہوں نے وہ جسمانی مشقت جو کہ شروع ارلی ایجز کے اندر اپنی اور جوانی کے اندر جو کرتے تھے وہ اس کو خداحافظ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے پھر ہاسپٹل کے اندر ایک نئی کہانی شروع ہو گئی۔ تو اس سے ہمیں بچنا ہے تو ہمیں جسمانی مشقت کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہوگا۔ تو آج کیونکہ میں نے آپ کا ٹاپک آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا، عنوان دیکھ بھی لیا ہوگا، تو اس کے اوپر میں اپنی آگے بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر بھی عملی جامہ دینے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کی زندگی جو جسمانی مشقت متاثر ہو چکی ہے وہ اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے۔ اچھا، تیز قدمی یا چہل قدمی یہ آپ کو کس وقت کرنی چاہیے؟ اگر آپ کا وزن تیزی سے بڑھ رہا ہے تو دوڑنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ دوڑ یا جاگنگ وزن کم کرنے کا سب سے آسان اور آزمودہ طریقہ ہے، اس لیے جم کے گھٹے ہوئے ماحول سے نکلیں اور صبح سویرے کسی نزدیکی پارک میں جا کر تازہ ہوا کا لطف لیں۔ اس طرح نہ صرف فٹ رہیں گے بلکہ جم کی فیس بھی بچ جائے گی۔ تاہم جاگنگ شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہیں۔ دوڑ کی تیاری: جب جاگنگ کرنے کا تہیہ کر لیں تو جاگرز ایک عدد جوڑے کی ضرورت ہوگی، اور وہ اچھا جاگر آپ خریدیں، ایسا جو کہ کمفرٹیبل ہو اور جو کہ جس میں آپ اچھا فیل کریں، وہ پہنیں اور اس کو رکھیں۔ آج کل نائکی ہو گیا یا اس طرح کے دوسرے برانڈ، یا چیتا شوز، سروس کا چیتا شوز ہے، تو یہ آپ ان خرید سکتے ہیں اور پھر اس کو آپ استعمال کریں اپنی جاگنگ کے اندر، دوڑ کی تیاری کے اندر۔ یہ دوڑ کی تیاری کے اندر ایک جاگر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے دوڑ کے اندر۔ تو اچھا جوتا جو ہوتا ہے نا وہ پھر دوڑ کے اندر فائدہ دیتا ہے، اور دوسرے جو جوتے ہوتے ہیں نا نارمل جو آفس والے کیجول ہوتے ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے اور پراپر جاگر لینا چاہیے تاکہ آپ کی دوڑ میں آپ کمفرٹیبل فیل کریں، اور کپڑے بھی ایسے پہنیں جن میں آپ آرام محسوس کریں۔
اور اس کے لیے سوتی لباس بہتر ہے کیونکہ اس میں پسینہ جذب ہوتا ہے۔ اچھا، اب دوڑ کا طریقہ کیا ہے اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں۔ دوڑتے وقت جسم کو کڑانے کی ضرورت نہیں، قدرتی انداز میں جسم ڈھیلا چھوڑ دیں۔ دوڑتے ہوئے بازوں کو سہولت کے ساتھ مسلسل آگے پیچھے حرکت دینی چاہیے اور جسم کو قدرے آگے کی جانب جھکا کر دوڑیں۔ اپنے پیروں کو زمین کے ساتھ رگڑ کر دوڑنے کے بجائے پنجے اٹھا کر آگے بڑھیں۔ اس طرح آپ کا پنجہ کسی گڑھے میں پھنسنے سے بھی بچا رہے گا۔ ٹانگوں کو بھی سخت نہ رکھیں کیونکہ اس طرح آپ کے گھٹنوں اور دوسرے جوڑوں پر زور پڑے گا، جبکہ اپنے دھڑ کا سیدھا اور متوازن رکھیں۔ ٹھہرے بغیر دوڑتا چلا جائیں۔ رفتار بے شک کم رکھیں مگر جاگنگ تیز قدمی سے بہتر ورزش ہے۔ سانس کی ترتیب درست رکھیں۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اوپر بھی۔ سانس لینے کی درست اور بہترین ٹیکنیک یہ ہے کہ ناک کے ذریعے آکسیجن اندر لی جائے اور پھیپھڑوں میں پوری طرح ہوا بھر لی جائے اور پھر سانس کو منہ کے ذریعے خارج کر دیا جائے۔ اس طرح منہ سے سانس خارج کرنے کے نتیجے میں آپ کم سے کم تردد اٹھا کر زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کر سکیں گے۔ دوڑنے سے قبل جسم کو پھیلائیں۔ جسم کو پھیلا کر انگڑائی لے کر عضلات کو دوڑنے کے لیے متحرک کیا جاتا ہے۔ اس طرح تمام پٹھے کھل جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ اہم ٹانگوں کے عضلات ہوا کرتے ہیں جنہیں اسٹریچ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، کسی دیوار سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں اور ٹانگ دیوار پر ٹکا کر اسے پش کریں۔ پھر اس دیوار پر ٹانگ ٹکاتے ہوئے دیوار کے 1 فٹ سے قریب ہو جائیں تاکہ آپ کی ٹانگ کے مسلز اچھی طرح کھنچ جائیں۔ اگر آپ ساحل سمندر پر جاگنگ کر سکیں تو یہ زیادہ مناسب جگہ ہے کیونکہ ریت پر دوڑنا آسان لگتا ہے۔ یہ نرم اور ہموار ہوتی ہے، اس لیے یہاں دوڑتے ہوئے کسی قسم کی چوٹ لگنے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ کنکریٹ سے بنے ہوئے راستوں پر دوڑنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کی سطح سخت ہوتی ہے۔ اس طرح آپ کے مسلز اور جوڑوں پر زیادہ زور پڑتا ہے، لہذا اس قسم کے ناہموار راستوں پر دوڑتے ہوئے ایسے جوتے پہنیں جن میں مناسب پیڈز لگے ہوں اور ایسی جگہ جہاں پہ آپ مٹی یعنی کہ مٹی کے ٹریکس ہوں بنے ہوئے ہوں تو اس کے اوپر دوڑیں، اور گراسی ہو تو وہاں پہ آپ دوڑ سکتے ہیں، تو یا کوئی پارک ہو تو وہاں پہ آپ دوڑیں تاکہ آپ کا جو آپ دوڑ کو اپنی انجوائے کر سکیں، وہ آپ کے لیے زحمت نہ بنے۔ اچھا، آپ نے جاگنگ شروع کی، بہت مناسب فیصلہ ہے، لیکن اسے خاصی مدت تک معمول بنا لینا بھی کیوں ضروری ہے؟ یہ اور ایسی کئی چھوٹی بڑی باتیں آپ کے لیے جاننا یوں بھی اہمیت رکھتا ہے تاکہ آپ مستقل مزاجی سے یہ آسان ورزش کرتے رہیں اور وزن کم کرنے کے ہدف کو پورا کر لیں۔ ایسی ویب سائٹ کا مطالعہ جاری رکھیں، ایسی کتابیں پڑھیں جنہیں فٹنس ایکسپرٹس نے ترتیب دیا ہو، کیونکہ ماہرین کے تجربات اور ان کی رائے پڑھ کر بہت کچھ سیکھا جاتا ہے، غلطیاں درست کی جا سکتی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ورزش کی ابتدا کرنے کی تحریک حاصل کی جا سکتی ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ڈاکٹر خاص ہدایت کرتے ہیں کہ انہیں روزانہ تیز قدمی کرنی چاہیے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو آگے کرنا کیا ہے۔ میں نے پہلے بتایا آپ کو واک کرنی چاہیے۔ واک کو لے کے آپ 4-5 کلومیٹر تک جب آپ 15 منٹ سے جب آپ آگے بڑھیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے اندر امپرومنٹ، آپ کے لیگز مسلز اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ پھر آپ کو جب آپ 5-6 کلومیٹر تک واک آسانی سے کر لیں تو پھر آپ آ جائیں تھوڑا سا دوڑ کی طرف۔ تو اس وقت آپ یہ کر لیں کہ آدھا کلومیٹر دوڑ لیں یا پھر اس وقت کلومیٹر کر لیں، پھر اس کے بعد اس طرح بڑھاتے چلے جائیں، اور اس طرح جب آپ چیزیں کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ واپس اپنی جسمانی حالت کو حاصل کر لیں گے جو آپ ارلی ایجز اور وہ کہ نوجوانی کے اندر آپ کے پاس جب آپ کرتے تھے اس وقت ایکٹیویٹیز، فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے تھے، اور اس طرح کا آپ کا اسٹیمنا بن جائے گا۔ تو یہ آپ کو کرنا ہوگا، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں وہ ہمارے پھر بلڈ کے ساتھ اور اس کے ساتھ مکس ہوتا ہے اور پھر وہ ہاضمہ نہیں ہوتا،
اور پھر آسمانی ہوتا ہے تو پھر وہ چیزیں ملتی ہیں اور اس کے بعد جو اندر جو بھی چیزیں چلتی ہیں جسم کے اندر پھر ایک نئی کہانی ہوتی ہے اور پھر وہ کہانی ہمیں ہاسپٹل کی طرف لے کے چلتی ہیں. تو مین جو چیز لب لباب یہی ہے کہ آپ کو جو آپ کھاتے ہیں اور آپ نے اس کو کنزیوم کر کے سونا ہے اسی دن. جب آپ یہ فارمولہ اپنائیں گے تو آپ کی زندگی خوش و خرم ہوگی اور اس کے لیے جسمانی مشقت بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم آپ کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب کے لیے خدا حافظ. اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہو تو, کیونکہ ابھی کچھ عرصے تک میں اسی طرح کی ویڈیو بناؤں گا اور تاکہ آپ کو چیزیں یاد دہانی کرا سکوں, تاکہ جو آپ بھول چکے تھے آپ کو جب یاد آئیں گے جوانی اور پھر اس کے بعد بچپن, تو پھر آپ کو شاید اندر ہدایت بھی مل جائے کہ آپ یہ کرنا شروع کر دیں. روحانی جسمانی اگر یہ دونوں چیزیں اپسیٹ ہوتی ہیں تو ہماری زندگی کوسچن مارک ہو جاتی ہے. تو روحانی بھی بہتر کریں اور جسمانی بھی بہتر کریں اپنی زندگی کو, تب آپ کی زندگی سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں اپنی نارمل زندگی کے اندر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.